الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آذاني وليا فقد اذنته اللہ ورسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور یہ بھی کرم ہوا کہ اس نے ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر پیدا کیا، اور یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر تو ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا گیا، اور یہ نعمت اس لیے بڑی ہے کہ نبیوں نے اس نعمت کو لانے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی نبی کا امتی بنا کر کے بھیجا گیا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ کاش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا گیا ہوتا۔ تو جس نعمت کو حاصل کرنے کی نبی اللہ سے تمنا اور آرزو کر رہے ہیں تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یقیناً وہ نعمت بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ عزت و مقام والی ہے۔ اب جب اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نعمت کو جب کوئی چیز اللہ رب العزت دیتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کسی کو کسی بڑی چیز کا ذمہ دار بناؤ گے تو اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ بھائی میں تم کو یہ چیز دے رہا ہوں اور تمہیں اس چیز کی ذمہ داری ہے، تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے ہمیں امتی بنا دیا وہ بھی بنا مانگے، ہم نے کوئی دعا نہیں کی اللہ سے، نہ ہم نے اللہ سے کوئی تمنا کی، اللہ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا، ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے امی ابو مسلمان تھے، تو ہم تو بغیر اللہ کی بغیر تمنا اور آرزو کے نبی کی امت میں پیدا ہو گئے۔ تو جو چیز ہمیں بغیر مانگے مل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز بغیر مانگے مل جاتی ہے تو انسان اس کی ناقدری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا گیا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس نعمت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں، عالم دین ہیں، آپ کی مسجد کے امام ہوں یا آپ کے مدرسے میں پڑھانے والے ہوں یا آپ کے کسی بھی طرح کا امام ہے، علماء ہیں، عالم ہیں، فرمایا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی وراثت دی ہے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر کوئی شخص ان علماء کرام کی توہین کرتا ہے، اگر کوئی شخص ان علماء کے خلاف بدزبانی کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاید کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے ان علماء کی شان میں بیان کی، اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں ہیں، کچھ قاری حضرات کی جماعت بھی ساتھ میں ہیں جو لوگوں کو قرآن کریم سکھاتے تھے۔ ان جماعت کے اندر منافقین بھی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ گرمی کے اندر غزوہ تبوک جا رہے ہیں جو کتنا دور ہے، اور یہ خیال ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم کیسر و کسرا کو فتح کر لیں گے، ملک شام کو فتح کر لیں گے، ہم سب پہ قابض ہو جائیں گے۔ یہ ان کا اس طرح کا معاملہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ گرمی کے اندر یہ لوگ جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں جو یہ قاری ہیں، جو قرآن کریم پڑھانے والے ہیں، یہ سب پیٹو ہیں۔ کیا لفظ استعمال کیا کہ یہ سب کھانے والے ہیں، یہ سب بزدل ہیں، یہ بزدل قوم ہے، یہ بھاگ پڑے گی۔ یہ جملہ انہوں نے قاری حضرات کے سامنے رکھا۔ جب یہ خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی کہ کچھ لوگوں نے میرے ساتھ جو قاری حضرات تھے جو قرآن کریم بچوں کو لوگوں کو پڑھاتے تھے ان کے شان میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے
میرے جو قاری حضرات ہیں ان کو اس طرح کے الفاظ کہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو دلجوئی کر رہے تھے۔ اللہ نے فوراً قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے نبی آپ ان سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے، تو یہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو دلجوئی کر رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ، کیا مذاق کرنے کے لیے، کیا دلجوئی کرنے کے لیے، کیا ہنسی مذاق کرنے کے لیے اس کو اللہ اور اس کے رسول اور یہ علماء ہی ملے تھے؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ ان کو مذاق کرنے کے لیے علماء ہی ملے تھے، ان کو مذاق کرنے کے لیے یہ قرآن کریم کی آیتیں ہی ملی تھی، یا اللہ اور اس کے رسول ہی ملے تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ان کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفری الفاظ کہے ہیں، انہوں نے کفر کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس وقت کے علماء کی توہین کی تھی، اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے ان کو کفر کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اب اگر اس ماحول کے اندر کوئی علماء کی توہین کرتا ہے تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے خیف علی الکفر، اندیشہ ہے کہ اس کی موت کفر پر ہو جائے۔ یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عالم بننا یا عالم ہونا کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں الحمدللہ، آپ ذرا ان کی زندگی پہ جا کر کے دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ مدرسے کے اندر حافظ قرآن بنتے ہیں۔ جو اسکول والے بچے ہیں گھر پر آتے ہیں، کپڑے دھلے دھلائے ملتے ہیں، کھانا پکایا ملتا ہے، بہترین سے بہترین کھانا ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، لیکن وہ بچے جو مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں نہ ان کو کپڑے دھلے دھلائے ملتے ہیں، نہ ان کی من پسند کا کھانا ملتا ہے، نہ ان کو کھانے کی چیزیں مہیا ہوتی ہیں، نہ ان کو ماں باپ کا پیار ملتا ہے، نہ ان کو نانا نانی کا پیار ملتا ہے۔ سب سے الگ ہو کر وہ کیا کر رہے ہیں، قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر ان کا حافظہ کر رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ بچہ عالم بن کے باہر نکلتا ہے، جب وہ بچہ قاری بن کے باہر نکلتا ہے، جب وہ بچہ بہترین مفتی یا بہترین عالم یا حافظ بن کے مدرسے کی چاہر دیواری سے نکلتا ہے، تو یہی عوام ان کو غلط الفاظ سے ان کو جو ہے بلاتی ہے۔ یہ کہتی ہے آج کل اتنا عام ہو چکا ہے کسی عالم کو گالی دینا، آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں، موبائل کا زمانہ ہے، ایرا غیرہ نٹو خیرا موبائل کا استعمال ہے، وہ عالموں کو گالی دیتا نظر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ علماء کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اللہ نے ان علماء کی جو ہے تعظیم قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تم ان کو ایرا غیرہ نہ سمجھو۔ اگر یہ ٹوٹی بوریا بستر پر بیٹھ کر تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کم سے کم تنخواہ کے اندر تمہارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تمہیں نمازیں پڑھا رہے ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کی عزت پر آپ ہاتھ ڈالو یا ان کی عزت پر کوئی ایسے الفاظ کہو جو ان کو نامناسب لگے۔ یہ تو علماء کی توہین نہیں کرتے، بلکہ تم ایک عالم کی یا ایک انسان کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ تم اس کی توہین کر رہے ہو جو اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، تم اس کی توہین کر رہے ہو جو اس کے سینے میں حدیث کا خزانہ محفوظ ہے۔ آپ دراصل اس انسان کی توہین نہیں بلکہ اس علم کی توہین کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں علماء کی توہین کے بارے میں، اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتاؤں گا۔ آپ سوچیں گے کہ واقعتاً اتنا بڑا عذاب ہے علماء کی توہین کرنے کا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ ان کو مذاق بنانے کے لیے علماء ملے تھے، ان کو مذاق بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی آیتیں ملی تھی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب ان کا کوئی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، انہوں نے ایمان لانے کے بعد میں کفریہ الفاظ کہے ہیں، یہ کافر ہو گئے۔ اے نبی آپ کہہ دو ان سے کہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں، انہوں نے علماء کی توہین کی، انہوں نے قرآن کی توہین کی۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ولی کی توہین کرے، علماء نے لکھا کہ ولی سے مراد علماء ہیں، ولی سے مراد وہ نہیں کہ جو ایک ولی بن کر کے بیٹھ گیا مزار پر بیٹھ گیا، وہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ولی سے مراد علماء ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص میرے ولی کی توہین کرے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کر رہا ہے جو آج کے حافظ کی، آج کے عالم کی توہین کر رہا ہو۔
हाफिज अपनी जगह पर अगर वो गलत है, वो अपनी जगह पर गलत है, उसका गुनाह उसके साथ जाएगा। आलिम गलत है, वो अपनी जगह पर गलत है। हर इंसान गुनहगार होता है, आलिम भी गुनहगार होता है, मुफ्ती भी गुनहगार होता है। बड़े से बड़ा अल्लाह वाला आपको मिलेगा, कोई ना कोई गुनाह उससे जरूर हुआ है। इंसान की फितरत में है गुनाह करना, लेकिन आम आदमी को गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी जबान से कोई लफ्ज कह दे कि मैंने फुला साहब को ये करते हुए देखा है, फुला मौलाना ऐसा है, फुला हाफिज ऐसा है। वो दरअसल उस इंसान की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि जो चीज उसके अंदर मौजूद है वो उसके खिलाफ बात कर रहा है, और ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें इससे बाज आना चाहिए। उलमा की कदर अगर हमने नहीं की तो एक जमाना ऐसा आएगा कि आपकी अम्मा की लाश पड़ी हुई होगी और आपको कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े उलमा अपनी किताबों में लिखते हैं कि आपके घर के अंदर जब निकाह का वक्त आएगा तो आपको निकाह पढ़ाने वाला कोई आलिम नहीं मिलेगा। आप तलाश करोगे कि कोई निकाह पढ़ाने वाला मिल जाए। आपके मुर्दे को गुस्ल देने वाला कोई हाफिज या कोई आलिम या कोई कारी या कोई मुफ्ती नहीं मिलेगा। आप तलाश करेंगे कि कोई फुला मोहल्ले से ले आओ, भाई फुला जगह से ले आओ, हमारे यहाँ इंतकाल हो गया है, मैयत को जो है गुस्ल कराना है, नहीं मिलेगा। अगर ये आवाम ऐसे ही जैसे कर रही है, उलमा की तौहीन करती रही, तो उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि एक जमाना आएगा कि आपको ढूंढने से आलिम या मुफ्ती नहीं मिलेगा, और वाकई नहीं मिलेगा। अब जमाना ऐसा चल पड़ा कि लोग अपने बच्चों को आलिम मुफ्ती नहीं बनाना चाहते। वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ में कैसा मुआमला ये लोग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे उलमा की तौहीन की जा रही है, वो देख रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो इस लॉकडाउन ने खत्म कर दी। जब लॉकडाउन लगा तो तमाम उलमा की सबसे ज्यादा अगर किसी की हकारत हुई है, सबसे ज्यादा अगर कोई कौम परेशान हुई है तो वो उलमा का तबका परेशान हुआ है। मस्जिद के मुतवल्लियों ने उनको तनख्वाह देने से इनकार कर दिया, मदरसे के मुहद्दिसों ने उन्हें तनख्वाह देने से रोक दिया, उनकी 10-10 महीने की तनख्वाह रोक दी गई, उनके बच्चे भूखे तड़पते रहे। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों के साथ में ये मामला किया जा रहा है, तो लोगों ने कसमें खा ली कि हमें अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाना, हमें अपने बच्चों को आलिम या मुफ्ती नहीं बनाना। इसकी वजह यह है कि सारा सर्टिफिकेट उन लोगों पर जाता है जो उलमा के खिलाफ बदजुबानी करते नजर आते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और ये औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। इंसान दो चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, एक माल से और एक औलाद से। हर इंसान ये चाहता है कि मेरा माल बढ़ जाए। अगर उसके पास 100 रुपए हैं, चाहेगा कि 200 बन जाए, 100 लाख हैं, चाहेगा 200 लाख बन जाए। ये माल एक ऐसी चीज है कि इससे इंसान बेपनाह मोहब्बत करता है। और दूसरी चीज अल्लाह ने फरमाई कि औलाद, एक औलाद ऐसी चीज है कि इंसान इससे मोहब्बत करता है और मोहब्बत करनी चाहिए। औलाद से मोहब्बत करना माँ बाप का हक बनता है, लेकिन शरीयत ने मोहब्बत का तरीका भी बता दिया कि किस दायरे में रहकर तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत करनी है, किस दर्जे की तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत करनी है। ऐसा नहीं कि तुम अपनी औलाद की मोहब्बत में बिल्कुल जो है नीचे गिर जाओ, तुम्हें ये पता ना चले कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए और हमारी औलाद किस तरफ जा रही है। आजकल आप देख सकते हैं मदारिस का जोड़ है, मदारिस में बच्चे पढ़ाए जाते हैं, स्कूलों में बच्चे पढ़ाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हर जगह पढ़ते हैं, मदारिस के अंदर भी और स्कूलों के अंदर भी पढ़ाना चाहिए। उलमा कहते हैं बच्चों को पढ़ाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों को आलिम बनाया जाए, मुफ्ती बनाया जाए, हाफिज बनाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए। हर तबके में हमारा बच्चा होना चाहिए, हर महकमे के अंदर हमारा बच्चा होना चाहिए। हमें किसी दूसरे के सामने जाकर हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि हमारा ही मुसलमान पुलिस वाला हो, हमारा ही मुसलमान डॉक्टर हो, हमारा ही मुसलमान वकील हो, हमारा ही मुसलमान इंजीनियर हो, हमारा ही मुसलमान जज हो, हमारा ही मुसलमान एक फैसला करने वाला हो, हमारा ही मुसलमान एक आलिम दीन हो। तमाम चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, ये उलमा कहते हैं। लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि जब आप किसी बच्चे को किसी स्कूल की दहलीज पर छोड़कर आए या आप किसी बच्चे को किसी मदरसे की दहलीज पर छोड़कर आए, तो अगर उस उस्ताद ने आपके बच्चे को कामयाब करने के लिए उसका कोई जाती उससे कोई वो नहीं होता, जाती कोई दुश्मनी किसी उस्ताद की बच्चे से नहीं होती। मैं आज सबके सामने ये बात बताना चाहता हूँ। मेरा बताने का मकसद कोई एक आदमी नहीं, कोई दो आदमी नहीं, बल्कि पूरा मोहल्ला है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इस बात को समझे कि उलमा की क्या कदर है और बच्चों को पढ़ाने की किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। फरमाया कि अगर उस्ताद ने किसी के बच्चे को मार दिया और उस्ताद मारता है, दुनिया के अंदर कोई उस्ताद आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने कभी अपने शागिर्द को एक थप्पड़ या दो थप्पड़ या एक कम्मच या दो कम्मच ना मारी हो। पूरी दुनिया का आप जायजा लें,
ہو نہیں سکتا. کبھی استاذ کم سختی کرتا ہے, کبھی زیادہ کرتا ہے, کبھی گھورتا ہے, کبھی ڈانٹتا ہے, کبھی ماننے کی بات پہ مارتا ہے, پیار بھی کرتا ہے, شفقت بھی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, ساری چیزیں وہ اس بچے کو کامیاب کرنے میں لگاتا ہے, صرف اس لیے کہ کاش یہ بچہ حافظ بن جائے, کاش یہ بچہ کامیاب ہو جائے. اگر اس کے استاد نے اس بچے کو مار دیا, اور بچے کے اندر سب سے بڑی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جا کر کے اپنی ماں سے بتاتا ہے یا اپنے باپ سے بتاتا ہے, یا جو اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو جا کر کے بتائے گا, دادا کو بتائے گا, دادی کو بتائے گا, اپنے نانا کو بتائے گا کہ مجھے فلاں نے مارا. اب والدین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, اس کو سنیں. اب شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کسی کے بچے نے جا کر کے شکایت کی کہ میرے استاد نے مجھے مارا, اور چاہے ناحق مارا ہو, ہم یہ نہیں کہتے کہ استاد نے صحیح مارا, ناحق مار دیا استاد نے, بالکل غلطی نہیں تھی پھر بھی بچے کو مارا, تو اب والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے سے یہ کہے کہ بیٹا استاد مارتا ہے, استاد کا کام ہوتا ہے بچے کو مارنا, تم نے غلطی کی اس لیے تمہاری پٹائی ہوئی, ہم بات کر لیں گے, چھوڑو بچے کی غلطی ہے, تمہیں مارا گیا ہے, بچے سے یہ بات کہے. اس کے بعد دوسری ذمہ داری ہے کہ اگر وہ چاہیں تو امام صاحب سے آ کر کے بات کریں, اپنے مدرسین سے آ کر کے بات کریں کہ حضرت بچے نے آ کر کے شکایت کی, بچہ اس طرح کی شکایت کر رہا ہے, تھوڑا ذرا آپ ہلکا سا خیال رکھیں. کتنا اچھا انداز ہے, استاد آگے کو آپ کے بچے کا خیال رکھے گا, اور زیادہ نہیں بلکہ اور رکھے گا کہ آپ کے سمجھانے کا انداز الگ تھا. اس سے کیا ہوتا ہے, بچے کے دل کے اندر جو استاد کی اہمیت ہے وہ باقی رہتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا چلتا ہے, اچھا میرے بچے کو مارا, ہاتھ پکڑ کر مدرسے لاتے ہیں, ہاتھ پکڑ کر مدرسے لاتے ہیں کہ مولوی صاحب میرا بچہ شکایت کر رہا ہے کہ آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا. اب اس بچے کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا کہ اب تو میرے ساتھ میرا باپ ہے, میری ماں ہے, اب مجھے سبق یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو میں جب بھی سبق یاد نہیں کروں گا میرا ابا میرا ہاتھ پکڑ کر مولانا صاحب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے کہ مولانا صاحب میرے بچے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں وہ بچہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. جس کے بچے کے دل سے استاذ کی اہمیت ختم ہو جائے, استاذ کا ڈر ختم ہو جائے, یہ والدین کی ذمہ داری تھی کہ وہ استاد کے ڈر کو ان کے دل کے اندر بٹھا کر رکھتے. میں اپنا واقعہ آپ سے بتا دوں, میں نے 8 سال 2 مہینے کی عمر کے اندر میرا حفظ مکمل ہو گیا. جب میرے 7 پارے حفظ کے, سب سے چھوٹا تھا, مجھ سے اپنے پاجامے کا اظہار من گانگرا میں نہیں آتا تھا, مدرسے کے اندر اتنا چھوٹا تھا میں, میرے استاد نے مجھے مارا, میں اپنی امی کے پاس گیا تو میری امی نے ڈبل 2 تھپڑ میرے لگائے کہ تیری ہمت کیسی ہوئی اپنے استاد کی شکایت کرنے کی, استاد کا کام تو مارنا ہوتا ہے. تو ہم سمجھ گئے کہ اب استاد کی شکایت کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہوتا ہے استاد مارتا ہے. تو میرے دوستو, یہ علماء کی توہین اور علماء کی عزت یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر علماء کی عزت کریں گے تو یہ علماء آپ کو ایسے ایسے حافظ دیں گے, ایسے ایسے عالم دیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ انہی علماء کی توہین کریں گے تو کل آپ کو کوئی عالم ملنے والا نہیں ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر سے علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے, اور آپ سوچیں گے کہ کہاں چلے گئے ہماری میت کو دفنانے والے, کہاں چلے گئے ہماری میت کو غسل دینے والے, کہاں چلے گئے ہمارے بیٹوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرنے والے, کہاں چلے گئے ہمیں نماز کی اہمیت سکھانے والے. ایسا ہو جائے گا اس سے پہلے کہ معاملہ خراب ہو جائے. آپ سے گزارش ہے, بلکہ میں تو سب سے کہتا ہوں کہ علماء کی قدر کرنا سیکھو. یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وعیدیں نازل فرمائی ہیں. جو شخص علماء کو حقیر نظروں سے دیکھتا ہے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نمبر اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک جملہ لکھا, اور بڑا سخت جملہ لکھا. میں تو جب اس جملے کو پڑھا تو مجھے یقین نہ ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی علماء کی توہین کرتا ہے, کوئی علماء کے خلاف بدزبانی کرتا ہے, مرنے کے بعد گارنٹی کے ساتھ اس کی قبر جا کر دیکھ لو, اس کی جو منہ ہے وہ چہرے سے, اس کا جو چہرہ ہے قبلے سے ہٹا دیا جائے گا. اتنا بڑا گناہ علماء کی توہین کا. حضرت مولانا نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ علماء کی توہین کا یہ صلہ ہوتا ہے کہ خیف علی الکفر, شاید کہ وہ اپنے کفر پر مرے, شاید کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیا جائے. یہ علماء, یہ حافظ, یہ عالم, یہ مفتی, یہ کوئی کھیل کودنے کی چیز نہیں ہے, بلکہ آپ کے محلے میں چاہے کیسا بھی حافظ ہو, چاہے کیسا بھی عالم ہو, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے علم کی قدر کرو. اس کا جو ذاتی معاملہ ہے وہ الگ ہے, وہ اللہ جانتا ہے, لیکن ہمارا جو ذاتی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک عالم کی قدر کریں. اس کے ساتھ جو برائیاں لگی ہوئی ہیں وہ اس کے ساتھ جائیں گی, ہمارے ساتھ جو برائیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گی. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ایک عالم کی قدر کریں, اور اگر واقعتاً ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر کمی ہے تو اس